خیر اور شر کے شیئرز، جیسے کمپنیز میں شیئرز نہیں ہوتے ہیں، اس طرح خیر اور شر کے شیئرز یعنی نیکی اور بدی کے شیئرز۔ تو کالم پیش خدمت ہے۔ یہ گزشتہ چند روز سے طبیعت ڈاواں ڈول ہے، کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ صحیح معنوں میں اب آزار ہونے کا مطلب آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ دوپہر کے 1 بجے اخباروں کو ہاتھ لگایا، حالانکہ روٹین یہ ہے کہ 8 سے 12 بجے تک میں کافی سارے اخبارات سے نمٹ لیتا ہوں اور پھر 2-2:30 بجے تک کالم دفتر پہنچ جاتا ہے، یعنی میں ان 2-2:30 گھنٹوں میں کالم لکھ، لیکن آج اخبار بینی ہی 1 بجے شروع کی، یعنی اخبار پڑھنا ہی 1 بجے شروع کیے، تو لاشعور میں ایک اور ناغہ تھا کہ آج بھی کالم نہیں لکھوں گا، لیکن 2 خبروں نے مجھے جکڑ لیا۔ پہلی خبر کا تعلق عطائیوں کی بھرمار سے ہے، جبکہ دوسری خبر نشیوں کے راج سے متعلق ہے، جس کا دلچسپ ترین پہلو یہ ہے کہ منشیات کا کاروبار پولیس اہلکاروں کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سا شعبہ ہے جس پر عطائیوں اور نشیوں کا غلبہ نہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عطائی وہ ہوتا ہے جو کوئی ایسا کام کرے جسے وہ ٹھیک سے جانتا نہیں۔ تو اور سے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنا کام ٹھیک طریقے سے جانتے ہیں اور صحیح معنوں میں اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ 50% بھی ہوتے تو کیا اس ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے؟ رہ گئے نشئی تو اس اصطلاح کو بھی ٹھیک طریقے سے سمجھا اور استعمال ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ جہالت کے ماروں نے نشے کو صرف منشیات تک ہی محدود کر رکھا ہے۔ عربی میں اسے خمر کہا گیا ہے، جبکہ لغوی مطلب یہ ہے کہ دراصل ہر وہ شے حرام ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، اس کی مت مار دے، یعنی یہ طاقت بھی ہو سکتی ہے، عزت بھی، شہرت بھی، دولت بھی، اقتدار بھی، اختیار بھی، مقبولیت بھی، خوبصورتی بھی، حسب نسب بھی، حتیٰ کہ تقوی کا غرور بھی، یعنی ہر وہ شے جو آپ کو غیر متوازن کر دے اور احساس برتری میں مبتلا کر دے، وہ خمر ہے، جبکہ اسے صرف ایک قسم کے نشے تک محدود کر کے اس پیغام کی روح کو ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے میسر، جس کے ساتھ یہی ظلم ہوا کہ اسے جوئے تک محدود کر کے اس کی روح کو بھی مست کر دیا گیا، حالانکہ یہ صرف جوئے تک محدود ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں ہر وہ آمدنی ممنوع ہے جس میں انسان کی کوشش، تگ و دو، محنت شاقہ شامل نہیں۔ لیکن یہاں تو علامہ ایمان نہیں ہے جو عام آدمی کو الفاظ و اصطلاحات کی گہرائی اور حدود سے متعارف نہیں کرا سکتے۔ صحیح کہا تھا کسی سیانے نے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ صرف خمر اور میسر پر ہی غور کر لیں تو کون ہے جو ان کی ڈیفینیشنز میں فٹ نہیں بیٹھتا؟ یقیناً کچھ بھلے لوگ آج بھی سوسائٹی میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جیسے تیسے گھسٹ رہا ہے اور بمشکل سانس لے رہا ہے، لیکن زندہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کا تناسب بہت بری طرح پاکستانی معاشرے میں تباہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ نہ 100% برا ہوتا ہے، نہ 100% اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا اور گناہ بھی، خیر بھی ہوگا اور شر بھی، نیکی بھی ہوگی اور بدی بھی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تناسب کس قسم کا ہے۔ اگر اس میں خیر کے شیئر زیادہ ہیں تو وہ خیر کی خبر ہے، اگر نیکی کے شیئر زیادہ ہیں وہ اس کا امیج معاشرے کا ایک نیک معاشرے کا ہوگا۔ انسانی معاشرہ کو آپ ایک کمپنی سمجھ لیں، خیر کے شیئر زیادہ ہوں گے تو خیر ڈکٹیٹ کرے گا، یعنی اگر اچھائی اکثریت میں ہوگی۔ شر کے شیئر زیادہ ہوں گے تو شر کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا، اور وہی شر اس کمپنی کی، یعنی اس معاشرے کی، یعنی اس ملک کی پہچان بن جائے گا۔ یہی حال قبیلوں اور افراد کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ریسز کو مارشل ریس کہا جاتا ہے یا مارشل ریسز کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مارشل ریس کا ہر بندہ اس میں بہت دلیر ہوتا ہے، بالکل غلط ہے۔ بڑا بڑا بزدل بھی پایا جاتا ہے،
لیکن اس خاص ریس میں، قوم میں، قبیلے میں اکثریت دلیر لوگوں کی ہوتی ہے، سو سارے کے سارے قبیلے کا امیج مارشل ریس کا بن جاتا ہے۔ اچھا، مثلاً میری اسکولنگ ساری جس قسم کے اسکولوں میں ہوئی، وہاں بڑے متمول چنیوٹی شیخوں کے بچے، یہ وہ میرے بہت پیارے دوست، کلاس فیلوز بچپن سے۔ تو چنیوٹی شیخوں کے بارے میں پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ وہ کاروباری طور پہ بہت عقل مند اور دانا لوگ ہوتے ہیں۔ چنیوٹی شیخ آپ سمجھ لو کہ ایک سمبل ہے کاروباری عقل کا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر کاروباری شیخ جو ہے وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی بزنس جینیس ہوتے ہیں، نہیں، بڑے بڑے بیچارے بانگے گائے گزرے بھی ہوتے ہیں، ماتڑ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ چنیوٹی شیخ یہ جو برادری ہے، اس کی اکثریت میں، زیادہ تر لوگوں میں کاروباری ذہانت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، اس لیے پوری کی پوری برادری کو اکثریت جس قسم کی ہوگی، ملک اور معاشرے کا امیج اسی طرح کا ہوگا۔ میں یہ بات ہرگز نہیں کر رہا کہ پاکستان میں اللہ معاف کرے بھلے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کا کوئی بالکل ہی قحط پڑ گیا، قحط نہیں پڑا، لیکن ان کی تعداد بہت تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو سوائے شر کے، سوائے ایول کے، سوائے بدی کے، یہاں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ معاملہ اس سے پہلے کہ 100% ہاتھوں سے نکل جائے، سنو بالنگ ہو جاتی ہے۔ تو اگر مکمل طور پہ نکل گیا تو پھر اللہ ہی وارث ہیں۔ اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو، اقتصادیات اور وغیرہ وغیرہ جو بھی باقی مسائل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔